اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک رمضان میں جو روزے فرض کیے ہیں اور اس کی ریزن یہ بتائی ہے کہ روزے رکھو تاکہ یہ شاید کہ تم تقوی حاصل کر سکو. ہم سب اللہ تعالیٰ سے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں تقوی حصول میں ہماری مدد فرما. تقوی وہ ڈھال ہے جو انسان کو مختلف بلاؤں سے، مختلف فتنوں سے، مختلف گناہوں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے طرف جانے کا جو راستہ ہے اس راستے میں آنے والے خطرات سے بچاتا ہے. یعنی تقوی کی ڈھال انسان کو خود بخود نہیں ملتی بلکہ یہ وہ پروٹیکشن ہے جسے انسان کو خود سے حاصل کرنا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے لیے عام تو کیا ہے لیکن اس کے لیے جو اس کو حاصل کرنا چاہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں، برکتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، کچھ ان میں سے ایسی رحمتیں ہیں کہ جو بغیر مانگے بغیر چاہے مل جاتی ہیں، لیکن کچھ رحمتوں اور نعمتوں اور برکتوں کو لینے کے لیے انسان کو خود سے تگدو کرنی پڑتی ہے. جس سورہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ وہ مشہور معروف سورہ ہے کہ تقریباً ہر نماز میں یا ہر دوسری نماز میں ہم سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے شکر اللہ کے نام سے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. یعنی یوں کہہ لیں کہ قرآن کا ایک تعارف، رمضان کا ایک تعارف اس سورہ کے اندر اپنی فضیلتوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو اس بابرکت مہینے کے اندر، اس بابرکت رات کے اندر جو ایسی رات ہے کہ جس کو ہم نے 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا اور اس میں ملائکہ اترتے ہیں اور یہ رحمت ہے. اور اس میں کیا ہے طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں سلامتی ہے. یہ میں نے ایک خلاصہ اس کے ترجمے کا آپ کے سامنے بیان کر دیا. ہم ماہ مبارک رمضان کے اندر الحمدللہ موجود ہیں اور ان تمام لوگوں سے الحمدللہ ہماری جسے کہتے ہیں کہ خوش قسمتی ہے، ان تمام لوگوں کی نسبت جو پچھلے سالوں میں رمضان میں تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے رمضان کو درک کر پائے گا یا درک نہیں کر پائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہمیں اس ماہ مبارک کو دوبارہ دیکھنا نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے میں نے آپ سے بیان فرمایا کہ جو رحمتیں اور نعمتیں ہوتی ہیں یہ کچھ بہانوں سے اللہ تعالیٰ، مختلف بہانوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو بانٹتا اور دیتا ہے. انہی بہانوں میں سے یا یوں کہہ لیں کہ انہی اپرچونیٹیز میں سے ایک اپرچونیٹی رمضان المبارک کی اپرچونیٹی ہے. اس رمضان کو جو اہمیت حاصل ہے، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں رمضان سے متعلق ایک ہی جگہ کا ذکر ہے، یعنی ایک ہی جگہ پہ رمضان المبارک کے بارے میں جو ہے وہ ذکر ہے. سورہ بقرہ کے اندر 6 آیتوں کا ایک گروپ ہے جس میں پورا کا پورا رمضان سے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے لوگوں پہ رمضان میں روزے فرض کیے گئے ہیں اور تمام ڈیٹیلز وہاں پہ موجود ہیں. میں مختصر 2-3 آیتیں اس کی آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور جس مقصد کے لیے میں نے اس گفتگو کو چنا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. مقصد ہے فضیلت رمضان، فضیلت قرآن اور فضیلت عبادات کے بارے میں ہی اس رمضان میں ہونا چاہیے اور وہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کہ تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے تھے شاید کہ تم تقویٰ حاصل کر سکو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بعد آگے فرماتا ہے
کہ شہر رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی کوالٹی بتاتا ہے. ہدی للناس، اس میں ہدایت ہے. وبینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں. من الہدی والفرقان، تمام کھلی روشن نشانیوں اور فرقان اور کھلی ہوئی دلیلوں کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں. فمن شہد منکم، جو بھی اس کو درک کرے، اس رمضان کو درک کرے، فل یصم، بس اس کو چاہیے کہ وہ اس میں روزہ رکھے. تو یہ کچھ آیات ہیں. اور اس کے بعد انہی آیات کے گروپ میں آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ اے رسول میرے بندوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب وہ تم سے میرے بارے میں سوال کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ رسول ان سے کہہ دو، بلکہ ڈائریکٹ کہا کہ جب وہ تم سے سوال کریں ان سے کہو کہ میں ان سے نزدیک ہوں. یعنی ان کو بتا دو نہیں کہا، جب میرے بارے میں سوال کریں کہہ دو میں نزدیک ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ لفظ آتا ہے نا ایزا، تو اللہ تعالیٰ یعنی منتظر ہے کہ کب اس کا بندہ چاہے کہ اللہ سے گفتگو کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے. تو یہ مجموعہ آیات ہیں. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید رمضان اور اس کے اندر روزوں کے بارے میں بیان کیا. میں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا سا اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ قرآنی لحاظ سے ایک اس کا بیک گراؤنڈ بیان کرنا چاہوں گا. مختصر سا بیان کروں گا کہ دیکھیں یہ آیت نازل کہاں ہوئی. آپ دیکھیں سورہ بقرہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چلتے چلتے ایک دم سے یہ آیت نمبر 185 کے اور 185 سے پہلے 180 سے شروع ہوتی ہے آیات کا سلسلہ. 186 اور 187 تک یہ سلسلہ چلتا ہے. تو یہ آیات ایک دم سے بیچ میں آتی ہیں. اس کے بعد ایک دوسرا مضمون شروع ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر دو مخاطبین موجود ہیں. ایک مخاطبین اہل کتاب یعنی یہودی ہیں، بیشتر یہودیوں سے خطاب ہے. سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ یہودیوں کے بارے میں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ نبی چنا، پھر ان کے بعد ان کی اولاد کے اندر سے بنی اسرائیل کو، پوری قوم کو چنا. یعنی پہلے حضرت ابراہیم کو چنا نبی کے طور پہ، پھر ان کے بیٹوں میں سے جو ہے بنی اسرائیل کو چنا، اور اس کے بعد پوری امت کو یعنی بنی اسرائیل کو اپنے لیے انتخاب کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں کہ پیغامات کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا تک پہنچائیں. ایک انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا. پہلے انبیاء کا سلسلہ، پھر انبیاء سے حضرت ابراہیم کو چنا، حضرت ابراہیم سے پوری قوم کو چنا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم بتانا شروع کیے کہ اس چننے کے بعد انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. اور اس کے سارے اس کے جرائم سورہ بقرہ کے بیان کیے گئے کہ ان کے کیا کیا جرم تھے، انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کس طرح انبیاء کو قتل کیا، کس طرح جو ہے وہ انہوں نے اپنے یعنی اپنے کزن، یعنی اپنے بنی اسرائیل کزن تھے نا اسماعیل کے اولاد، اپنے کزن اسی کی اولاد میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کا انکار کیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ روزے کی آیات بیان کرتا ہے. اور پھر روزے کی آیات کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اب ہم نے بنی اسرائیل کو اپنی انتخاب شدہ امت سے نکال دیا ہے، ہم نے ان پہ ذلت اور مسکنت مار دی ہے، ان کو ہم نے اپنے انتخاب سے خارج کر دیا ہے، وہ ہماری امیدوں میں پورے نہیں اترے. اب یہ ذمہ داری، لوگوں کو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، مسلمانوں پہ یہ ذمہ داری آ گئی. تو یہ شفٹنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کی شفٹنگ ہے. جہاں پہ اس کو بیان کیا رہا ہے ان کے بیچ میں اس شفٹنگ کے درمیان روزے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی پہلے بنی اسرائیل سے خطاب، بنی اسرائیل کے خطاب کے بعد ان کی جرائم بیان کرنے کے بعد روزے کا بیان، روزے کے بیان کے بعد مسلمانوں سے خطاب، اور کہا کہ تمہارے لیے ہم نے جو ہے وہ ذمہ داری یہ چنی کہ اب تم ہماری دین کو پھیلانے والے، ہمارے دین کو پہنچانے والے، ہمارے رسول کی اتباع کرنے والے، ہمارے رسول کے پیغام کو آگے پہنچانے والے اب تم ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک آیت اس جگہ پہ موجود ہے. جس طرح میں نے آپ کو اکثر مقامات پر یہ ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ اس کو آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جب ہم قرآن مجید کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہمیں سمجھنا ہے، قرآن مجید کے بارے میں ہمیں تفکر اور تدبر کرنا ہے، تو اس کے اندر لوگوں کو عموماً ڈاؤٹ ہی رہتا ہے کہ تفکر، تدبر، تفسیر، ترجمہ، فہم، ٹھیک ہے، تعقل، یہ چیزیں اس کے دماغ میں اتنی مکس ہو جاتی ہیں اور اس کی مکسچر کے ساتھ اس کے دماغ میں ایک تصور بن جاتا ہے جو کہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں الگ الگ تصور صحیح ہو. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگر آج اس کو بیان کر سکا تو بیان کروں، ادروائز اپنی کلاسوں میں یا مختلف خطبوں میں اس کو میں بیان کروں گا کہ تفکر، تعقل اور تدبر ان میں فرق کیا ہے، ترجمہ، تفسیر، ان کے اندر آپس میں فرق کیا ہے. لیکن ابھی جو میری یہاں پہ گفتگو ہے وہ اس موقع پہ صرف اس جگہ پہ مراد ہے کہ یہاں پہ مراد بنی اسرائیل ہے، اور اس کے بعد مسلم امہ میں یہ ذمہ داری شفٹ ہونا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے بیچ میں روزوں کی آیات فرمایا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو ہیڈ ہیں
یعنی جن کو بنی اسرائیل اپنا ہیڈ مانتے ہیں، وہ کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. حضرت یعقوب کے دو حضرت یعقوب کے آگے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق کا لقب جو تھا وہ اسرائیل تھا. ان کے 12 بیٹے تھے اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور اس میں سے جو ہے ایک یعنی قول جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نقل کرا ہے قرآن مجید میں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب قبلے کی گفتگو آئی اور قبلہ تبدیل ہونے کی بات آئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہودیوں کے کچھ قول نقل کیے کہ انہوں نے بڑی چیبگوئیاں کی، قبلہ کیوں تبدیل ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ ہم چوزن پیپل ہیں، ہمارے علاوہ نبوت کہیں اور نہیں جا سکتی. جب یہ نبوت حضرت اسماعیل کی اولاد میں شفٹ ہوئی تو انہوں نے کہنا شروع کیا حضرت اسماعیل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کا کوئی اور دین ہے، ہمارا یہ دین نہیں ہے، ہم اس کے دین کی پیروی نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات یاد دلائی، قرآن مجید کے اندر اس کو ذکر کر دیا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا تھا، جو اصل بنی اسرائیل تھے، جو 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ان کا قول اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نقل کر دیا، یا ان کو جو وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی وہ وہاں پہ نقل کر دی، دونوں کی گفتگو کو وہاں پہ نقل کر دیا، تاکہ بعد میں آنے والے جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہیں گے، جو بنی اسرائیل کی مزید نسلوں میں سے ہوں گے، اصلی بنی اسرائیل نہیں ہوں گے، بنی اسرائیل کی نسلوں میں سے ہوں گے، وہ اپنے عقیدے کو اپنے بزرگان کے عقیدے سے کس طرح تبدیل کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کے وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں، اپنے عقیدے سے صحیح انکار کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو یہاں پہ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے. خود سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. کہتے تم گواہ تھے، ٹھیک ہے، جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کسی اور کی. قالوا، تو انہوں نے کہا سوری ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، سوال کیا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو فرمایا انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے الہ کا، تمہارے الہ، تمہارے پروردگار کی. پھر اس کے بعد کہا الہ آبائک، اور اپنے آبا، اپنے آبا و اجداد کے الہ کی. تو انہوں نے پھر آگے آبا کی توضیح دی. آبا سے مراد کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی یعقوب کے بیٹوں نے یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ ہم اتباع کرتے ہیں. ہم کس کی اتباع کرتے ہیں؟ جس کی اتباع کرتے تھے ابراہیم، جس کی اتباع کرتے تھے اسماعیل، جس کی اتباع کرتے تھے اسحاق. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ابراہیم، اسحاق اور ابراہیم کا عقیدہ تھا، یعقوب کا عقیدہ تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک قول اور نقل کرتا ہے. میں قرآن آیات کا بس ترجمہ کرتے کرتے آپ کے سامنے گزر رہا ہوں. ایک اور قول نقل کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی ایک دعا اللہ تعالیٰ نے نقل کی جب انہوں نے کعبے کی تعمیر کی، اور کعبے کی تعمیر کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ ہم سے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ٹھیک ہے، جب وہ کعبے کی دیواریں بلند کر رہے تھے، یعنی اس کو بلند کر رہے تھے، تو اللہ سے دعا کرتے آ رہے تھے اللہم تقبل منا، ٹھیک ہے، اے اللہ ہم سے اس کو قبول فرما. تو یہ دعا انہوں نے فرمائی کہ یہ کعبے کی تعمیر اسماعیل اور ابراہیم نے کی تھی، اور ہم اسی عقیدے میں ہیں اس پہ ابراہیم نے، یعنی پہلا قبلہ جو لوگوں کے لیے تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ کعبہ ہی تھا. اصل میں پہلا قبلہ یا پہلی عبادت گاہ یا پہلا اللہ کا گھر، یہ قبلہ جسے ہم کعبہ کہتے ہیں وہی تھا. اس کے بعد جب بنی اسرائیل کو چنا تو بنی اسرائیل کے لیے انہوں نے وہاں بیت المقدس کو، فلسطین کی زمین کو چن لیا، تو اس لیے وہ قبلہ ان کے لیے وہاں پہ مقرر ہو گیا. اب جب قبلے کی تبدیلی کا وقت آیا ہے، اب جب اللہ تعالیٰ شفٹ کر رہا ہے، ایک امت کی ذمہ داری دوسری امت کو دے رہا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ امت کی ذمہ داری جب دوسری امت ہو جاتی ہے، کسی کا نیا ملک بنتا ہے، کسی کا نیا آئین بنتا ہے، کسی کو نیا قانون ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن کے بارے میں بتایا کہ دیکھو دراصل یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ کیا ہے کہ ہم نے مسلمان امت کو چن لیا، ہم نے تمہیں ایز اے امت وسط چن لیا، اور اس امت کو اس کے بعد ہم نے تمہیں ایک آئین دیا. ٹھیک ہے، وہ آئین کس صورت میں تھا؟ قرآن مجید کی صورت میں تھا. اس آئین کو ہم نے کہاں پہ نازل کیا؟ اس آئین کو ہم نے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. اور یہ لیلۃ القدر کس مہینے کے اندر ہے؟ وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یعنی پہلے بھی روزے ہوتے تھے. اب اس آیت کو اس طرح سے، اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پرانے لوگوں پہ روزے فرض تھے. یعنی نمازیں پہلے بھی تھیں، روزے پہلے بھی تھے، عبادتیں پہلے بھی تھیں، اس طرح کی زکوٰۃ پہلے بھی تھی. لیکن جب تبدیل کیا، ایک امت سے دوسری امت کو ذمہ داری کو تبدیل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جگہ کو ان کے لیے معین کر دیا، اور اس خاص جگہ کو معین کرنے کے بعد جو آئین نازل کیا، جو قرآن نازل کیا، جس کے اندر ذمہ داریاں اور یہ حقوق اور یہ تمام چیزیں اس کو قانون لکھوائے، تو اس قانون کے لکھوانے کی وجہ سے یا اس قانون کو جب نازل کیا تو جس جگہ پہ اور جس مقام پہ اور جس موقع پہ اس کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کا پورا سیلیبریشن کا موقع بنا دیا. یعنی پہلے رمضان میں روزے رکھے نہیں جاتے تھے،
روزے کسی اور مہینے میں رکھے جاتے تھے. رسول اکرم بھی پہلے اسی حساب سے روزے رکھتے تھے جس حساب سے یہودی روزے رکھتے تھے. لیکن کہا کہ اب ہم تمہارے لیے چینجنگ کریں کہ تمہارے لیے جو آئین ہے وہ قرآن مجید ہے, تمہارے لیے جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہے, اور تمہارے لیے جو کتاب اور قانون ہے وہ قرآن مجید ہے. اور اس قرآن مجید کو جب رمضان میں نازل کیا تو کہا کہ اس پورے مہینے کو تم سیلیبریٹ کرو. اصل سیلیبریشن قرآن کی سیلیبریشن ہے. یہ رمضان سیلیبریشن ہے قرآن کی. ہم اصل سیلیبریشن عید کو سمجھتے ہیں, لیکن اصل سیلیبریشن جو ہے وہ پہلی سیلیبریشن وہ خود رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کے لیے, یعنی قرآن کی سیلیبریشن ہم رمضان کی صورت میں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی گویا کہ یہ قرآن ظرف ہے, یہ رمضان ظرف ہے قرآن مجید کا, جس کی وجہ سے اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم روزے رکھو, سیلیبریشن کے طور پہ روزے رکھو. اور جو ان روزوں میں وہ تمام شرائط اور تمام جو میں نے تمہیں قیود اور قواعد بتائے اس کے مطابق روزے رکھے گا یا روزے نہیں رکھے گا, اس کے بھی قواعد ہیں. جو بیمار ہے اس کے لیے روزہ رکھنا نہ رکھنا واجب ہے. تو اس کے بعد میں تمہیں رزلٹ کے طور پہ ایک ایسا ایوارڈ دوں گا کہ تمہیں سارے گناہوں سے معاف کر دوں گا. اور اس دن کو ہم کیا قرار دیتے ہیں؟ عید کا دن قرار دیتے ہیں. یعنی سیکنڈ سیلیبریشن کیا ہے؟ وہ عید کے دن کی ہے. تو مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک ایک سیلیبریشن ہے. کس چیز کی؟ اصل میں قرآن مجید کی سیلیبریشن ہے. وہ آیت بھی اگر آپ پڑھیں تو رمضان کی جب فضیلت بیان کریں تو اس میں یہ نہیں بتا رہے کہ اس میں روزے فرض کیے گئے, بلکہ یہ بتا رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یعنی رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. صحیح ہے نا؟ شکرانے کے طور پہ اس میں روزوں کو فرض کر دیا گیا. تو اصل سیلیبریشن کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. رمضان کی سیلیبریشن اصل کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. یہ پورا رمضان اسی کی سیلیبریشن کے اندر منایا جاتا ہے. جس طرح تمام قومیں اپنی عید کے اوپر جو ہے وہ گرینڈ سیل لگاتے ہیں. کرسمس آتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ سیل لگ جاتی ہے, تو 30% ڈسکاؤنٹ, 20% ڈسکاؤنٹ, 50% ڈسکاؤنٹ, اتنے % ڈسکاؤنٹ. لوگ خوشی خوشی آتے ہیں کیونکہ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, خوشی میں اپنے لوگوں کو فراہم کر رہے ہوتے ہیں, آسانیاں فراہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ اصل میں کہاں سے آیا؟ یہ ٹرینڈ کہاں سے آیا؟ یہ ٹرینڈ اللہ تعالیٰ نے ڈالا. اللہ تعالیٰ نے یہ ٹرینڈ ڈالا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے, سیلیبریشن کا مہینہ ہے, میں اس میں تمہارے لیے ایک گرینڈ سیل لگا رہا ہوں. جو بھی اس رمضان کے اندر آئے گا وہ جو ہے وہ میرا مہمان ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس گرینڈ سیل کو تفصیلاً کہاں بیان کیا گیا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے اس کے بارے میں؟ اس کے قواعد و ضوابط اور اس کے شرائط اور تمام چیزیں کہاں پہ بیان کی گئی ہیں؟ نہیں, وہ تو سورہ قدر میں نہیں. سورہ قدر میں تو صرف ایک چھوٹا سا بیان ہے. تفصیلاً خطبہ شعبانیہ کے اندر بیان کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جسے ہم خطبہ شعبانیہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ نام تو اس کا خطبہ شعبانیہ ہے کیونکہ آخری شعبان کے ہفتے میں رسول اکرم نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا تھا. لیکن اس میں تمام رمضان کے فضائل اور مختلف چیزیں اس میں بیان کی گئی تھیں. 4 اس میں مختلف, یعنی اگر پورے خطبہ شعبانیہ کا خلاصہ کریں تو وہ 4 نکات پہ نکلتا ہے. سب سے پہلا کیا؟ اس میں فضائل رمضان بیان کیے گئے کہ رمضان کی فضیلتیں کیا کیا ہیں. پھر اس کے بعد اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے ماہ مبارک رمضان کیا ہے, اس میں کیا کیا عمل انجام دینے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز بیان کی ہے تقویٰ و پرہیزگاری کا حصول کس طرح سے ہوتا ہے اور کیا اس کے شرائط ہیں. اور چوتھی چیز مولا امیر المومنین علیہ السلام کا تعارف اور ان کے بارے میں پیشن گوئی ہے, ان کے شہادت کے بارے میں پیشن گوئی ہے. یعنی 4 چیزیں اس خطبے کے اندر ہیں. اور یہ خطبہ کہاں پہ آیا ہے؟ یہ خطبہ عیون الاخبار الرضا ایک کتاب ہے, امام رضا علیہ السلام سے اس کو نقل کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا حدیث کا ایک سلسلہ سنا ہوگا, سلسلہ تو ذہب, کبھی اس لفظ کو آپ نے سنا؟ یعنی وہ سلسلہ جس کو سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے. اس میں وہ حدیث بیان کی ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا, وہ ایک حدیث ہے. لیکن یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے یہ خطبہ شعبانیہ میں بیان کر رہا ہوں وہ بھی سلسلہ تو ذہب سے تعلق رکھتا ہے. یعنی امام رضا نے اپنے والد سے, انہوں نے اپنے والد سے, انہوں نے امیر المومنین سے, اور پھر انہوں نے رسول خدا سے نقل کیا, اور پھر اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے بعد میں قول کو بھی ذکر کیا گیا. خطبہ شعبانیہ کے آخر میں امیر المومنین علیہ السلام کا ایک قول بھی اس کے اندر ذکر کیا ہے, اس خطبہ شعبانیہ کے آخر میں جو رسول اکرم سے انہوں نے گفتگو کی ہے. میں مختصر سا 2-4 جملے اس کے بیان کروں گا. پورا خطبہ تو بہت طولانی ہے. یقیناً مختلف جو علماء ہیں انہوں نے اپنے خطبوں میں اور اپنی مجالس میں رمضان سے پہلے اور رمضان کے دوران آپ کے سامنے اس کو بیان کیا ہوگا, آپ نے سنا بھی ہوگا. میں کچھ جملے اس کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد میں محمد علیہ محمد کہ اللہ تعالیٰ کے رسول بیان فرماتے ہیں اس گرینڈ سیل جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا, اس کے بارے میں فرماتے ہیں ایھا الناس, اے لوگو, انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ, اے اللہ کے لوگوں, خدا کی برکت کا مہینہ, رحمت کا مہینہ اور مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں ترجمہ کرتا ہوں. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بہتر ہے. اس کے دن تمام دنوں سے سال کے, اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں. اس کی ساعات, اس کے لحظات تمام ساعات اور لحظات سے افضل ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا اور بیچ میں سالانی بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کے یہاں دعوت دی گئی ہے. یعنی اللہ نے تمہیں خود مدعو کیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے تم مہمان ہو, کہ تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے ہو. اس مہینے میں
تمہارا سانس لینا بھی تسبیح قرار دیا گیا ہے، اس میں تمہارا سونا عبادت ہے، اس میں تمہارے اعمال مقبول ہیں، اس میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ اب اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہٰذا تم کیا کرو، تم سب اس مہینے میں نیک اور سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال تمہیں کرنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یعنی دو چیزوں کی دعا اس مہینے میں ہمیں کرنی چاہیے، ایک تو کہا جاتا ہے تلاوت کرو، کہتے ہیں تلاوت کرنا توفیق اس کے لیے چاہیے، اس توفیق کی تم اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس مہینے میں تلاوت قرآن کر سکوں۔ تلاوت کی بات ہو رہی ہے، قرات کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً لوگ قرات کرتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے۔ قرات کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو پڑھنا، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے قرآن کے احکامات کے پیچھے پیچھے قدم اٹھانا، ٹھیک ہے۔ میں ایسی کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ تلا یتلو کا جو مادہ آتا ہے وہ یعنی ایک چیز کے پیچھے قدم بے قدم اس کے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ سورج نکلا اس کے پیچھے چاند نکلا، ٹھیک ہے، سورج چاند کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، بالکل اسی طرح یتلو تلاوت کا لفظ یتلو سے نکلا ہے، یعنی یتلو علیہم آیات، یعنی وہ تلاوت کرتا ہے، یعنی آیات کو پڑھتا ہے، ان کی آیات کے احکامات کے مطابق قدم بقدم اس کے پیچھے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے۔ تلاوت کا مطلب قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس میں تفکر کرنا، تدبر کرنا، اس کے نتیجے میں جو ہمارے ذہن میں ایک رزلٹ آئے اس کے مطابق حرکت اور عمل کرنا، اسے کہتے ہیں تلاوت۔ تو کہا کہ اللہ سے توفیق مانگو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں روزے رکھنے کی اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں غفران الہی سے محروم رہ جائے، یعنی جو یہ توفیق حاصل نہ کر سکے، یعنی جو روزے نہ رکھ سکے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر، اس کی بات نہیں ہو رہی جس کو روزہ رکھنا سے منع کیا ہے، جو جان بوجھ کر روزے نہ رکھے اور جو جان بوجھ کر قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے تو وہ بدبخت ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی غفران یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے میں ناکامی حاصل کی، یعنی وہ ناکام ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کیسے آتی ہے کہ اس میں روزے رکھے جائیں اگر روزے رکھنے اس میں واجب ہے، اور روزے چھوڑے جائیں اگر روزہ چھوڑنا اس میں واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ تو یہ مہینہ صرف روزے داروں کے لیے باعث برکت نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے باعث برکت ہے کہ جو اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرے اور جو اس کے اوپر واجب ہے، یعنی روزہ واجب ہے تو روزہ رکھے، اور روزہ نہ رکھنا واجب ہے تو روزہ نہ رکھے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، تو یہ روزہ نہ رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن تطوع فیہ، کہتے ہیں کہ جو کوئی اس مہینے میں مستحب نمازیں بجا لائے تو خداوند اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں ایک واجب نماز پڑھے تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں 70 نمازیں پڑھنے یعنی 70 نمازوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا، یعنی ایک نماز جو ظہر کی یا عصر کی آپ عام مہینوں میں پڑھتے ہیں اس سے 70 گنا عام مہینوں سے زیادہ ثواب اس مہینے کے اندر پڑھنے کا اس کو ہے، اور پھر اس کی جماعت سب پڑھے تو اس کا اور زیادہ مزید ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اور جو کوئی اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے تو خداوند عالم قیامت کے دن جس دن لوگوں کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کے نیک اعمال کے پلڑے کو سنگین کر دے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کے برابر ثواب عطا کرے گا، یعنی جو اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھے گا تو ایک آیت کے پڑھنے کے بدلے اسے پورے قرآن مجید کا ثواب جو عام مہینوں میں پڑھنے کا ملتا ہے وہ ثواب قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول پورا ایک ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ اس میں تمہارا سونا کھانا پینا سب عبادت ہے، جاگنا روزہ رکھنا بھوکا رہنا سب عبادت ہے۔ اس کے بعد آخر میں جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے تو مولا امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول خدا مجھے ایک بات بتائیے، کیا قال امیر المومنین، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فقوم تو کہ میں کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ، اور کہا اے اللہ کے رسول ما افضل الاعمال فی هذه الشهر، اس مہینے کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ مولا امیر المومنین کا سوال، اتنی ساری فضیلتیں اتنے سارے اعمال بتا دیا رسول اکرم نے، تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ایک سوال کر دیا کہ یہ بتائیں کہ سب سے بہترین عمل اس مہینے کا کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر البراء عن محارم اللہ، کہ اے ابو الحسن اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے؟ محرمات الہی سے پرہیز کرنا، ورع اختیار کرنا۔ ورع جو ہے وہ تقوی سے اوپر کی منزل ہے۔ تقوی کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کاموں میں مشغول کریں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان کاموں سے بچائیں جن کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ورع اس سے ایک اوپر کی منزل۔ ورع کا مطلب ہے کہ بہت سارے کام واجب ہوتے ہیں، بہت سارے حرام ہوتے ہیں، لیکن کچھ کام ہوتے ہیں مباح، یعنی ان کے کرنے نہ کرنے میں برابری ہوتی ہے۔ تو
تو ورا وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کام کی مباح تو ہے کام، لیکن جس کام کی انسان کو ضرورت نہ ہو اس کو انجام ہی نہ دے، وہ کرنا جائز ہے، مباح ہے، لیکن ورا کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان کو اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کام کو انجام نہ دے۔ اب وہ سارے مصداقات آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس ایک مثال کے طور پہ لباس ہے یا اس کی ضرورت کے لیے 4 لباس ضروری ہیں تو مستحیل ہے کہ وہ دوسرا لباس بنا سکتا ہے، 5واں 6واں 7واں لباس بنا سکتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو ضرورت سے آگے وہ نہ جائے۔ اور اس طرح آپ مختلف اپنی زندگی میں دیکھتے جائیں کہ اگر ایک چیز ہے تو دوسری چیز کی جستجو میں نہ جانا ورا کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کے مطابق تمام بہترین اعمال میں سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان سے ورا سے کام لینا، یا ان سے بچنا، یا اپنے آپ کو ان مباح کاموں سے بھی بچانا کہ جن کا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ صلوات بھی محمد علیہ یہ وہ کچھ چیزیں تھیں کہ جن کے بارے میں مولانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان سے متعلق بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس بابرکت مہینے میں جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، اس مہینے میں ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی فہم کو ہمارے لیے آسان بنا۔ اے اللہ بہار قرآن کے مہینے میں اس بہار کو اپنی زندگیوں میں بہار کی صورت میں لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو بزرگان ہماری دنیا سے جا چکے ان کی قبروں پر اپنی رحمت عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اے اللہ اس ظلم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں دشمنان اسلام کے در پہ ہیں، دشمنان جو ہیں وہ دین اسلام کو اور حکومت اسلامی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ایسے دشمنوں کو انہیں نابود فرما۔ اے اللہ ان کے ارادوں سے ان کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك صلوات محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس بابرکت مہینے کے اندر جو ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے اس میں روزے رکھنے کی صورت میں اور عبادات کرنے کی صورت میں ہماری عبادات اور روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور نتیجے کے طور پہ تقوی کے اصول میں ہماری مدد فرمائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ بہار کا مہینہ کیسے ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ کیسے ہے، بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، قرآن کس نے سکھایا ہے، یہ کیوں سکھایا گیا ہے اور اس کو کس لیے سکھایا گیا ہے، سکھانے والا کون ہے، سیکھنے والا کون ہے، اس کو کیوں سکھایا گیا ہے۔ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے کبھی سال کے اندر کوشش کرتے ہیں تو عموماً پاکستان اور ہندوستان میں یہ رواج ہے کہ جب کسی ایک وقت میں قرآن کی تلاوت کرنا ہو تو لوگ عموماً 2-3 مشہور سورہ ہیں ان کی تلاوت کرتا ہے، کوئی سورہ واقعہ کی کرتا ہے، کوئی سورہ ملک کی کرتا ہے، کوئی سورہ یاسین کی کرتا ہے، کوئی سورہ رحمان کی کرتا ہے۔ یہ مشہور سورہ ہے قرآن کی کہ جن کو جو ہے وہ عموماً ایک دفعہ کوئی تلاوت کرنی ہو تو ان سوروں کو انسان تلاوت کرتا ہے۔ انہی سوروں میں سے ایک سورہ ہے جسے آپ سورہ رحمان کہتے ہیں، عروس قرآن یعنی قرآن کی دلہن، یعنی اس سورہ کی یہ خوبصورتی ہے جس کی وجہ سے اس کو عروس قرآن کا جو ہے وہ لقب دیا گیا۔ اس سورہ کی خصوصیت
بہت ساری خصوصیات بیان کی گئی ہیں، لیکن سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جس صفت کو پسند کر کے اور اس صفت کے کانٹیکس میں تمام باتیں بیان کرنے کی جو طریقہ اختیار کیا ہے، اس طریقہ کار کی بنا پر، اس کے لہن کی وجہ سے، اس کے ترکیب کی وجہ سے، اس کے مضامین کے لحاظ سے اس کو جو ہے وہ عروس القرآن جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اس میں سورہ کریم اس طرح ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ رحمان، حالانکہ جملہ ایک ہی تھا، الرحمن علم القرآن ایک جملہ تھا، مبتدا خبر سے جملہ بنتا ہے، جملہ ایک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بعد آیت کو ختم کر دیا۔ رحمان کے بعد آیت ختم ہوئی اور اس کی جو خبر آئی ہے وہ کیا ہے؟ علم القرآن۔ رحمان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، ایک سورہ ہم میں تعارف کرایا ہے، ایک سورہ رحمان میں تعارف کرایا ہے۔ سورہ ہم میں رحمان الرحیم کر کے اپنا تعارف کرایا ہے، اور جب سورہ رحمان کے تعارف کروایا تو کیا کہا ہے؟ رحمان۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رحمان۔ کون رحمان؟ وہ رحمان جس نے تمہیں قرآن بار بار سکھایا۔ علم القرآن، لفظ علامہ استعمال ہوا ہے، دیکھیں تعلیم لفظ استعمال ہوتا ہے تعلیم دینے کے لیے، لیکن جب لفظ علامہ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار سکھانے والا، بار بار تعلیم دینا۔ علامہ یعنی اللہ کون ہے؟ رحمان وہ ہے جو بار بار قرآن کی تعلیم تمہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلا قرآن سکھانے والا کون ہے؟ وہ خداوند کریم ہے۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے خلق الانسان، اور میں نے خلق کیا انسان کو۔ انسان کا مادہ نسیا سے نکلا ہے، نسیان جسے آپ کہتے ہیں، نسیان بھلا دینے والا، یعنی آپ دیکھیں کتنا اچھا جوڑ ہے علامہ اور انسان کے درمیان۔ علامہ بار بار سکھانے والا، انسان جو بار بار بھولنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اتنا رحمان ہوں، میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ اے انسان تو بار بار بھولے گا اور میں تجھے بار بار قرآن سکھاؤں گا۔ یعنی میں قرآن کا معلم ہوں۔ اصلی قرآن کا معلم کون ہوں؟ میں قرآن کا معلم ہوں۔ علمہ البیان، اور پھر میں نے قرآن کا مطلب کیا تھا؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، تو اللہ تعالیٰ کی گفتگو ایک طرفہ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے صرف اپنے بیان کو جاری نہیں کیا، جیسے میں نے اپنی مخلوقات کے ساتھ جو ہے وہ صرف اپنا کلام کہا ہے، ان سے میں نے کلام کو سنا نہیں ہے، ان کی تسبیح کو میں نے ان کو اجازت نہیں دی کہ ان کی تسبیح کو ان کی زبان سے میں جاری کروں، بلکہ ان کی تسبیح یہ قرار دیا کہ جس عمل کے لیے میں نے ان کو خلق کیا وہ اسی کام کو انجام دیتے رہیں، یہی اس کی تسبیح ہے۔ سورج کا اپنے وقت پہ نکلنا، اپنے وقت پہ ڈوبنا، یہ اس کی تسبیح ہے۔ چاند کا اپنے وقت پہ نکلنا، اپنے وقت پہ ڈوبنا، یہی اس کی تسبیح ہے۔ ستاروں کا اپنی جگہ سے حرکت اور اپنی موومنٹ رکھنا اور اپنے کاموں کو انجام دینا، وہ ان کی تسبیح ہے۔ جانوروں کی تسبیح وہ ان کی تسبیح ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی تسبیح، یعنی وہ کام جس کے لیے ان کو مختص کیا گیا ان کاموں کو انجام دینا اس کی تسبیح ہے۔ یعنی وہ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے بیان کے مطابق پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے آپ کو اپنی زبان سے تسبیح نہیں کرتے بلکہ اپنے عمل سے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ علمہ البیان، کہ میں نے انسان کو بیان سکھایا، یعنی جس طرح میں نے قرآن کو اس کے لیے بیان کیا، میں نے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بھی، اپنے اس انسان کو بھی یہ خصوصیت دی کہ وہ اس کے جواب میں مجھ سے کلام کرے۔ اور جب سورہ فاتحہ کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں دو اس میں آپ جیسے کہتے ہیں کنورسیشن کے دو حصے پڑھتے ہیں، ایک حصہ اللہ کی گفتگو ہے، دوسرا حصہ انسان کی گفتگو ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ گفتگو فرما رہا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہوں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ گفتگو کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بندے کی گفتگو شروع ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات گنا لیتا ہے، میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، پھر بندہ اس کی جواب میں اللہ تعالیٰ کا جو بیان دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت بیان دی ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری خصوصیات کے بعد میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں سب سے پہلے تیری عبادت، ایاک نعبد، میں سب سے پہلے تیری عبادت کروں گا، و ایاک نستعین، پھر عبادت کرنے کے بعد مدد مانگوں گا۔ یعنی یہ قاعدہ بیان کیا کہ جب مدد مانگنی ہو تو اس کے لیے پہلے کیا کام کرے؟ پہلے عبادت کرے اور پھر استعانت طلب کرے، یعنی پہلے مدد مانگے اور پھر عبادت کرے۔ یہ طریقہ کار اللہ نے انسان کو نہیں سکھایا، اللہ نے انسان کو کیا سکھایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی گفتگو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کی کہ پہلے عبادت کے بعد انسان کی گفتگو بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا سورہ رحمان کے اندر کہ میں ہوں جس نے قرآن کو سکھایا، میں ہوں جس نے انسان کو بار بار تعلیم دی۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو بار بار استعمال ہوا ہے وہ کس وجہ سے استعمال ہوا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ کس وجہ سے استعمال ہوا ہے؟ یہ جو کہا ہے نا کہ تم کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جنہوں نے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ کس وجہ سے استعمال ہوا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ نعمتیں یاد کرانے کے لیے، عموماً ہمارے ذہن میں یہ نعمتیں یاد کرانے کے لیے، لیکن اس کو ایک ذرا دوسرے کانٹیکس میں دیکھیں۔ میں آپ سے اکثر کہتا ہوں نا کہ قرآن مجید میں تفکر، تدبر جو ہے وہ قرآن کو ایک نئے زاویے سے سوچنے کے بارے میں ہوتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک الگ اینگل سے قرآن مجید کہ اس سورے کے اس ٹرینڈ کو، اس لہن کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
دیکھیں جب رحمان بیان کیا نا تو یہ رحمان سب کے ساتھ ہے. رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن سکھایا ہے. الرحمان خلق الانسان، الرحمان علمہ البیان، الرحمان مدحمدان. ٹھیک ہے، یعنی یہ سب کے ساتھ الرحمان لگا ہوا ہے. الرحمان شروع میں بیان کر دیا مبتدا اور یہ ساری خبریں آنی شروع ہو گئی اور پھر اس کے مقابل میں کہا کہ تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اصل میں یہ سمجھنے کے لیے آپ ایک سینیریو اپنے ذہن میں تصور کریں کہ ایک باپ جو ہے جب اپنے بچے کو یا اپنے شاگرد کو ایک شفیق اور رحیم استاد سمجھا رہا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ استاد سکھاتا ہے، شاگرد یاد نہیں کرتا. شاگرد کہتا ہے دوبارہ سمجھائیں. استاد 2 دفعہ سمجھاتا ہے، تیسری دفعہ سمجھاتا ہے، چوتھی دفعہ سمجھاتا ہے، لیکن اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی. لیکن لہجہ بدل جاتا ہے. لہجہ بدل جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے جب کوئی بات کرتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں بیٹا نہیں کرو. بچہ پھر وہی حرکت کرتا ہے، کہتے ہیں بیٹا نہیں کرو. لہجہ بدلا. پھر کہتے ہیں بیٹا نہیں کرو. ٹھیک ہے، یعنی یہ جملہ ایک ہی ہے، بیٹا نہیں کرو، لیکن لہجہ بدلتا جا رہا ہے. یہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ لہجہ بدلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا اے بندے تو میری نعمتوں کو کیوں نہیں پہچان، یعنی اے بندے میں نے تیرے لیے جو ہے وہ دریا پانی کے باہر لیے تو اس کے باوجود یہ شکر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو کس کس نعمتوں کو جھٹلائے گا. پھر ایک نعمت بیان کی، پھر انسان نے اس کا شکر نہیں کیا تو کس نعمت کو جھٹلائے گا. لیکن ایک شفیق استاد کی طرح اللہ تعالیٰ مسلسل بیان کرتا جا رہا ہے. اسی لیے یہاں پہ لفظ رحمان رکھا کہ رحمان وہ ہوتا ہے کہ جو صرف رحم کرتا ہے. قرآن سکھانے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے رحمت سے کام کیا. پچھلی قوموں پہ جب وہ کوئی گناہ کرتے تھے، جب وہ کوئی کام کرتے تھے ایسا جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتا تھا، عذاب نازل کر دیتا تھا. لیکن اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام ان ظلم اور ان کی تمام گناہوں اور ان کی تمام خفتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کے سبب کہا کہ دیکھو تم نے یہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی قرآن کی ایک صورت نازل کرتا کہ نہیں تم اس طرح سے عمل کرو. پھر یہ گناہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات نازل کرتا تم نہیں اس طرح سے کرو. یعنی پوری صفت رحمانیت کو قرآن کی ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں ایک شفیق باپ کی طرح، ایک خدا، ایک رب، ایک پروردگار کی حیثیت سے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم یہ کام نہ کرو. تو ہمیں سکھانے والا کون ہے؟ قرآن، اللہ تعالیٰ ہے. اب جب ہم اس نیت سے پڑھنا شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سکھانے والا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق جانتے ہیں. اس لیے وہ تمام خدشات، وہ تمام ابہامات اور تمام شبہات جو قرآن کے بارے میں کیے جاتے ہیں کہ قرآن کسی کو سمجھ نہیں آتا، قرآن جو ہے وہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتا ہے، یہ تمام شبہات اور خدشات آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری طرف سے صحیح اور کوشش ہو جاتی ہے. کہتے ہیں اگر تم صحیح کرو گے لیس الانسان الا ما سعى، انسان کو نہیں ملتا مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے. تو یہ قرآن سیکھنے کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے. خود بخود انسان قرآن نہیں سیکھتا، اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں اس بابرکت مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کی فہم کو ہمارے لیے آسان بنا. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں مسلمانوں کو ظلم ہے اور ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ اس رمضان کے روزوں کی جو برکتیں ہیں ان کو اسی طرح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تو نے ہمیں حاصل کرنے کا حکم دیا. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے بچوں، ہماری اولادوں کے دلوں میں حب قرآن، حب رسول، حب آل محمد کو راسخ فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد. آپ لوگوں سے تو معذرت کہ میں کچھ عرصے کے لیے یہاں سے جو ہے وہ مسافر